پہلی چیز یہ ہے، ہم نے وہی کے بارے میں کل پڑھا ہے، آپ میں نے ویڈیو بھی بھیجی تھی، مجھے امید ہے آپ نے سنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قرآن پاک کی آیات کتنی ہیں، اور قرآن پاک کی صورتیں رکوعات کتنے ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کے کلمات کتنے ہیں، حروف، پھر حروف اور کلمے کے اندر فرق بتایا تھا کہ حروف کی تعداد زیادہ ہے، 3 لاکھ سے اوپر ہے، اور کلمات کی تعداد کم ہے، چونکہ کلمے کے اندر کلمہ ایک پورا کلمہ ہوتا ہے، جس طرح محمد، اور حروف اس کے اندر یعنی 4 حروف ہے، تو حروف کی تعداد اس لیے زیادہ ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا سجدے 14 ہیں، لکھے ہوئے 15 ہیں، اور اسی طرح ہم نے کچھ چیزیں اور بھی پڑھی تھی۔ تو آج ہم تھوڑا سا مزید آگے چلیں گے، اور چونکہ آج سے ہم نے انشاءاللہ باقاعدہ ترجمہ بھی شروع کرنا ہے، تو اس سے پہلے میں آج آپ کو صرف کا ایک تھوڑا سا سبق پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد جو آخری ٹائم ہوگا اس میں ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ اور تسمیہ کی فضیلت بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم اس کا معنی ترجمہ بھی یاد کریں گے، چونکہ یہیں سے آغاز ہم نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صرف کے سبق کی طرف جائیں گے۔ آپ نے توجہ سے دھیان سے آج کا سبق سننا ہے۔ صرف کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل ماضی یعنی 3 ہی زمانے ہوتے ہیں، یا آپ گزرے ہوئے زمانے کی بات کریں گے یعنی کام ہو چکا ہے، جیسے میں کہتا ہوں میں کھانا کھا چکا ہوں، تو یہ میں ماضی کی گزرے ہوئے زمانے کی بات کی ہے۔ یا آپ دوسرا زمانہ اس میں بات کریں گے یعنی موجودہ، میں کھا رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات سن رہے ہیں، یہ حال ہے۔ یا آپ آنے والے زمانے کی بات کریں گے کہ میں کھاؤں گا، بیان کروں گا، آپ لوگ سنیں گے، تو 3 زمانے ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال ابھی بات چیت جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور مستقبل آنے والا، فیوچر جیسے کہتے ہیں۔ تو ہم نے ماضی کی گردان پڑھ لی تھی، جیسے فعلا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا۔ یہ ابھی مونس کی پڑھتے ہیں: فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتی، فعلتما، فعلتونا، فعلتو، فعلنا۔ اسی سانچے سے آپ نے ماضی کی گردانیں بنانی۔ اب فعلا کا مطلب ہے اس نے کام کیا، فعلا ان دو نے کام کیا، فعلون سب نے کام کیا، فعلتا آپ نے کام کیا، فعلتم آپ دو نے کام کیا، فعلتم آپ سب نے کام کیا، فعلتو میں نے کام کیا، فعلنا ہم سب نے کام کیا۔ اسی طرح یہاں سے تھوڑا سا آگے چلیں، اسی طرح مضارع کی، اس کے بعد ہم حال اور مستقبل کی گردانیں پڑھیں گے۔ اچھا، ماضی کی الگ ہے، حال اور مستقبل کی ایک ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حال کی گردانیں الگ ہیں اور مضارع کی الگ ہیں۔ آپ کے لیے اتنی آسانی ہے کہ حال اور مستقبل کی گردان جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہم ایک گردان یاد کریں گے، حال کی بھی وہی ہے، مضارع کی بھی، اور مستقبل کی بھی وہی ہے، اور اسے کہتے ہیں مضارع کی گردان، یعنی مضارع کہتے ہیں جس کے اندر حال بھی آ جائے اور مستقبل بھی آ جائے۔ آج ہم کہتے جیسے ماضی کا لفظ تھا ضربا، فعلا، کروما، کسورا، اور سمع، فتح، آج ہم انہی لفظوں سے مضارع کی گردان بنائیں گے۔ کیسے؟ آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں، بورڈ پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بورڈ پہ دیکھیں۔ بورڈ پہ پہلے میں ایک ماضی کا لکھتا ہوں، یہ چھوٹے مارکر کے ساتھ لکھ لیتے ہیں۔ یہ جی فعالہ، یہ ماضی ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ ماضی کی گردان ہے، یہ ماضی ہے، فعالہ اس کا مطلب ہے اس نے کام کیا۔ اب ماضی سے مضارع بنائیں گے، 4 حروف ایسے ہیں، دیکھیں یہ دیکھیں، 4 حروف ایسے ہیں، اگر ماضی کے شروع میں لگا دیے جائیں تو مضارع بن جائے گا۔ اور مضارع کسے کہتے ہیں آپ کو بتا دیا، کہ یا حال کی بات ہوگی یا مستقبل کی عربی میں، تو اس کے لیے جو لفظ استعمال قرآن کریم حدیث کے اندر آئیں گے وہ یہ لفظ ہوں گے۔ دیکھیں، ماضی کے شروع میں اگر ہم یہ 4 حروف، کون کون سے 4 حروف ابھی میں لکھ لیتا ہوں، دیکھیں، ایک لفظ لکھتا ہوں، اسی کے اندر 4 حروف ہیں: حمزہ، حمزہ، تا، یا، نون۔ یہ دیکھیں جی، حمزہ، تا، یا، نون، یہ 4 حروف ہیں: حمزہ، تا، یا، نون۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ ہوگا اتین، حروف اتین، حروف اتین۔ یہ دیکھیں میں لکھ لیتا ہوں، یہ دیکھیں حروف عتین کہتے ہیں، یہ امزہ ہے، یہ تا ہے، یہ یا ہے، یہ نون۔ اگر ماضی کے شروع میں، یعنی جس طرح یہ تھا، دیکھیں یہ فعلا،
یہ دیکھیں فعلا، یہ ماضی ہے فعلا یہ والا جس کے اوپر تیر کا نشان ہے. اگر اس کی لفظ کے شروع میں ماضی سے مضارع کیسے بنائیں گے؟ اگر ان چار حروفوں میں سے یعنی حمزہ، تا، یا اور نون میں سے کوئی ایک حرف شروع میں آ جائے گا تو یہ مضارع بن جائے گا. دیکھیں اب فعلا سے میں مضارع بناؤں گا. یفعلو. یہ دیکھیں. یہ دیکھیں. یفعلو فعلا تھا. شروع میں نے حروف اتین میں سے بتائیں کون سا حروف لگایا؟ حمزہ، تا، یا، نون. میں نے شروع میں یا لگایا تو ماضی سے بن گیا مضارع. یہ ہے مضارع. یہ مضارع ہے جی. یہ دیکھیں. یہ فعلو مضارع. اب فعلا کا مطلب تھا اس نے کام کیا. گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ فعلو شروع میں یا آئے گا تو یہ اب بات بدل جائے. یہ فعلو وہ کام کرتا ہے یا کام کرے گا. اب دیکھیں وہ کام وہ کام کرتا ہے. ایک منٹ. یہ کسی ساتھی بھی کوئی ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے. وہ کام کرتا ہے یا. یہ دیکھیں جی بس. فعلا ماضی کی گردان تھی. اس سے میں نے مضارع بنایا یفعلو. وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. فعلا کا مطلب ہے وہ کام. اس نے کام کیا. گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن شروع میں جب ہم نے یا لگایا فعلا سے یفعلو رفع تعین میں سے کوئی ایک حرف لے آئے یعنی یا لے آئے تو یفعلو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. اسی طرح یفعلو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا. یفعلانی وہ دو کام کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلونا وہ سب کام کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تم کام کرتے ہو یا تم کام کرو گے. حال کی بات ہو رہی ہے. یہ جو بیچ میں یا آ رہا ہے نا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ہی لفظ کے اندر حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. تفعلوا تم کام کرتے ہو یا کرو گے. تفعلانی تم دو بندے کام کرتے ہو یا کرو گے. تفعلون تم سب بندے کام کرتے ہو یا کرو گے. افعلو میں کام کرتا ہوں یا میں کام کروں گا. نفعلو شروع میں نون آ گیا تو ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے. دیکھیں میں نے مضارع کے شروع میں یا یہ لگایا حمزہ، یا میں نے تا لگایا یا نون. افعلو میں کام کرتا ہوں یا کروں گا. نفعلو یا ہم کام کرتے ہیں. ماضی میں کیا تھا؟ فعلتو میں نے کام کیا. اور سب کے لیے کیا تھا؟ فعلنا آخر میں ہم نے نون لگایا. لیکن مضارع میں ہم شروع میں نون اور حمزہ بھی شروع میں لگائیں گے. افعلو میں کام کرتا ہوں یا کروں گا. نفعلو ہم کام کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. نون آئے گا تو سب کی بات ہوگی. صرف حمزہ آئے گا شروع میں تو اپنی بات ہوگی. تو اسی سے یہ میں آپ کو بعد میں گروپ کے اندر لکھ کر بھیج دوں گا. اسی سانچے سے آپ نے بہت سے الفاظ یاد کرنے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن پاک میں بار بار ایک لفظ آیا ہے. آج ہم اس کی بھی پریکٹس بھی کر لیتے ہیں کہ اس کو ہم ماضی سے مضارع کیسے تبدیل کریں گے. دیکھیں. قالا. غور سے دیکھیں جی. یہ دیکھیں. قالا. آپ قرآن پاک کھولیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے یہ لفظ قالا. قالا کا مطلب ہوتا ہے یہ ماضی کا صیغہ ہے. ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کی بات ہوتی ہے نا. دیکھیں قالا کا مطلب ہے اس نے کہا. میں آپ سے کہتا ہوں کس نے کہا تو آپ کہتے ہیں عربی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس نے کہا تو آپ جواب دیں گے قالا. یعنی اس نے کہا کیونکہ ماضی کا صیغہ ہے. قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. قالا اس نے کہا. اب میں کہتا ہوں عربی کے اندر کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے یا وہ کہے گا یا اس نے کہا تو ماضی. اب مضارع کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں شروع میں حروف تین میں سے میں ایک حروف لگا لاؤں گا. یقولو. دیکھیں دونوں لفظ قرآن پاک میں آئے ہیں. یقولو. یہ دیکھیں یہ ماضی ہے. قالا ماضی. یقولو مضارع. یقولو کا مطلب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا کہے گا.
یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولو واحد مذکر غائب مضارع کا صیغہ ہے، اور کالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کالا کا یہ کالا والی مثال کیوں تھی، یہ بھی قرآن میں بار بار آ رہا ہے، دیکھیں۔ آپ نے ایک کالا لفظ یاد کیا، قرآن میں ہزاروں مرتبہ ہے، آپ نے ہزاروں لفظ یاد کیے، کیونکہ کالا کا مطلب کیا ہے، اس نے کہا، اور اسی سے آگے مضارع بنا ہے، کالا سے شروع میں ہم نے یا لگایا یقولو۔ اب سنیں یقولو کی کردار، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولانی وہ دو کہتے ہیں یا کہیں گے، یقولون دیکھو، وہ وہ کہتے ہیں، وہ سارے کہتے ہیں یا وہ سارے کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح قرآن پاک میں ہے سورہ ملک، آپ حضرات رات کو پڑھتے ہوں گے ضرور، اور پڑھنی بھی چاہیے، حدیث کے اندر اندر آتا ہے، جو شخص سورہ ملک رات کو پڑھ کے سوتا ہے، کل قیامت والے دن یہ اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس شخص کی بخشش کر دے، کیونکہ یہ اس رات کو سونے سے پہلے پہلے مجھے پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک ایسی شاندار صورت ہے یہ سورہ ملک، کہ اس کو کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں، کسی بھی کام کے اندر آپ دن رات مشغول ہیں، لیکن برائے مہربانی اس صورت کو پڑھنا مت چھوڑیں، 1 منٹ آپ کا لگے گا۔ کوئی حافظ قرآن ہے تو 1 منٹ لگے گا، اگر کوئی حافظ نہیں ہے دیکھ کے پڑھ رہا ہے سورہ ملک، قرآن پاک وضو نہیں ہے، قرآن پاک میں نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے، تو موبائل میں پڑھ لیں، تو ایک دو چار مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ صورت زبانی یاد ہوگی، تو 2 منٹ آپ کے لگیں گے، آپ یہ صورت پڑھ کے ضرور سویا کریں، یہ قبر کے اندر عذاب سے بھی بچائے گی، کل حشر کے اندر بھی اللہ سے عذاب سے بچائے گی، سفارش کرے گی یہ صورت۔ سفارشی صورت سے کے نام سے بھی یہ مشہور ہے علماء میں، کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ صورت سفارشی ہے، کیا مطلب ہے، یہ صورت سفارش کرے گی۔ تو سورہ ملک کے اندر ایک لفظ آتا ہے وَيَقُولُونَ، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وَيَقُولُونَ فعل مضارع کا صیغہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ یہ کفار کے بارے میں تھا، وہ کفار کہتے تھے کہ یہ جو اللہ قیامت کا وعدہ کرتا ہے، بتاؤ تو صحیح یہ وعدہ سچا ہے یا نہیں ہے، یہ وعدہ کب اللہ پورا کرے گا۔ وہ یقولون کا لفظ ہے، یقولون، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، یقولانی وہ دو کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، یعنی وہ کافر سارے کہتے ہیں کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب اللہ کا وعدہ سچا ہوگا، کون سا، قیامت کا، یعنی اللہ نے قیامت ظاہر کرنی ہے، تو کافر کہتے تھے کب آئے گی قیامت، تو یقولون کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ تو اسی طرح مذکر کے بھی ہیں، مؤنث کے بھی ہیں۔ تو آج آپ نے فعل مضارع کی گردان پڑھی، پھر سن لیں۔ آج آپ نے فعل، اچھا یہ اس کی پوری گردان سن لیں۔ اقولو میں نے کہا یا میں کہوں گا، اقولو میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، نقولو نون آ جائے گا، ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، شروع میں حمزہ آئے گا تو اپنی بات ہوگی اکیلے کی، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا ہم سارے کہیں گے۔ حال کی بات بھی ایک لفظ کے اندر ہو رہی ہے، مضارع کے اندر بھی ایک بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر کثرت کے ساتھ یہ لفظ آئے ہیں، کثرت کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں اندر، یہ کالا، فعلا، اور اسی طرح بہت سے لفظ اور ہیں وہ بھی آئے ہیں۔ تو آپ مضارع کی ایک گردان پڑھیں گے، اگر آپ کو کسی عربی کا لفظ کا مطلب آتا ہو، یعنی الفاظ معنی آپ نے یاد کیے ہوئے ہوں گے، تو انشاءاللہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے لیے آسانی ہوئی۔ آج اعوذ باللہ میں بھی ایک لفظ آنے والا ہے، اعوذ، آپ پڑھتے ہیں نا تعوذ، اعوذ باللہ یہ اعوذ شروع میں حمزہ ہے نا، اپنی بات ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب دیکھیں، چلیں اس کی مثالات آ گئی تو وہ بھی کر لیتے ہیں۔ آزا کا مطلب ہوتا ہے، دیکھیں آزم ماضی کا صیغہ ہے، عین علی زبر آ، دیکھیں بورڈ پہ، زال زبر ذا، آزا کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا، آزا اس نے پناہ مانگی، ماضی کا صیغہ نا، گزری ہوئی کی بات ہو رہی ہے، آزا اس نے پناہ مانگی۔ اب میں اس کو مضارع میں کیسے تبدیل کروں گا، فعل ماضی ہے نا آزا، مضارع کیسے بناؤں گا، یعنی مستقبل کی یا حال ابھی کی بات کروں گا، کیسے کروں گا، تو حروف اتعین میں سے حمزہ، تا، یا نون، حمزہ تا یا نون، حروف اتعین میں سے کوئی ایک حرف شروع میں لگا دوں گا۔ اب آزا ہو جائے گا، مضارع بنائیں گے، یا عوضو وہ پناہ مانگتا ہے یا مانگے گا۔ اب میں کہتا ہوں اپنی بات کروں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، دیکھیں اعوذ باللہ میں آپ نے دیکھو گے اس طرح لکھا ہے، اعوذ، دیکھ لیں کتنا فائدہ ہوگا آپ کو، آپ نے اعوذ باللہ کا تعوذ کا پہلا لفظ ہی اس وقت سیکھیں گے جب آپ نحو سیکھیں گے، یہ صرف اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ بہرحال یہ آج کا آپ کا مضارع کا سبق تھا، پھر سے خلاصہ سن لیں۔ ماضی سے مضارع کیسے بنائیں گے، تین ہی زمانے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی بات، ابھی کی بات، مستقبل کی۔ گزرے ہوئے زمانے کے لیے ماضی آتی ہے، یعنی ماضی کے صیغے آئیں گے، وہ اس کی علامت کیا ہے کہ وہ اکثر اس کا آخری حرف فتح ہوگا، یعنی زبر والا ہوگا، جیسے کالا، عادا، فعلا، ضربا، حسبا، فتح، سمع، تو یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں نہیں، میں انہی لفظوں کے ساتھ، میں جس طرح آپ اردو میں بات کرتے ہیں، اس نے سنا، تم نے سنا، وہ سنے گا، تو اردو کے اندر بھی گا گی کے لفظ آتے ہیں، تو عربی کے اندر کیسے بنیں گے، تو آپ نے ماضی سے مضارع بنانے کے لیے 4 حروف کا استعمال کرنا ہے، حمزہ، تا،
یا نون اوپر لکھ دی گئی حروف عطین انہیں کہتے ہیں، مضارع کی علامات ہیں یہ، علامات مضارع کہتے ہیں، یعنی مضارع کی علامات کون سی ہیں؟ کہ شروع میں اگر کسی حرف کے شروع میں چار حرف آ جائیں، حمزہ تا یا نون، آنکھیں بند کر کے کہیں گے کہ یہ حرف ماضی نہیں ہے، مضارع ہے، چونکہ چار حرفوں والی علامت اس کے شروع میں ایک علامت ہے، یا حمزہ تا یا نون۔ پھر مضارع کی گردان، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، افعلو، نفعلو، یہ سانچہ ہے، یہ لوہا ہے، اس میں اندر رکھ کے ساری اینٹیں آپ نے بنانی۔ اب یفعلو، یفعلان، یفعلون، انہی حرفوں کی طرح سارے حروف آپ نے بنانے ہیں مضارع کے۔ مثال کے طور پہ ماضی کا صیغہ سامعہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سنا۔ اب میں کہتا ہوں مجھے یہاں سے مضارع بناؤ، تو آپ کہیں گے سامعہ سے یسمعو، یسمعو، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کا سر کا سبق ختم ہو چکا ہے، آج ہم باقاعدہ ترجمہ کے آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، میری آواز آ رہی ہے مجاہد صاحب؟ جی استاد محترم بالکل آ رہی ہے، آپ کی آواز ٹھیک ہے، بھی آ رہی ہے اور الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ دیکھیں، اعوذ باللہ اس لیے اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، اس کے لفظ سے تعالیٰ ہے تعوذ، یعنی اللہ کی پناہ، اور پھر دوسرا لفظ ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ۔ اعوذ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے پہلے، تاکہ شیطان کی جتنے وسوسے بھی ہیں اللہ آپ سے ان کو دور کر دے، وسوسوں کو آپ سے دور کر دے۔ بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں، شیطان کہتا ہے اوہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو تو وہ والا کام کون کرے گا جو آپ نے چھوڑا ہے؟ آپ ادھر قرآن پڑھ رہے ہو تو نوکری پہ کون جائے گا؟ کام پہ کون جائے گا؟ آپ ادھر کام پڑھ رہے ہو، ٹی وی کون دیکھے گا؟ موبائل کون استعمال کرے گا؟ تو یہ اس لیے تعوذ کی یہ کہ آپ کو شیطان کے جالوں سے بچا لیا جائے، ٹھیک ہے، تمام وسوسوں سے بچا لیا جائے۔ پھر آتا ہے دوسرا نمبر تسمیہ کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ یعنی اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ دم کٹے، یعنی جس طرح جانور کے دم کاٹ دی جائے تو جانور کا حسن سارا خراب ہو جاتا ہے، کوئی لک، کوئی مزہ، کوئی خوبصورتی اس کی پھر نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح جو کام اللہ کا نام شروع کیے بغیر شروع کیا جائے وہ دم کٹے، یعنی وہ کام ادھورا رہے گا، مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے شروع میں آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو چیز، جو جانور اور جو صدقہ و خیرات اللہ کے نام پہ نہ دی جائے، اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا جائے، وہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے بھائی؟ جانور کی کیا غلطی ہے کہ آپ اس کو آپ کے کوڑے دان میں کچرے میں پھینکیں گے؟ وہ حرام ہو گیا، اس لیے اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اللہ کے نام کے بغیر برکت نہیں رہتی، رحمت نہیں آتی، اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے ٹوپی پہنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کرو، دو کام کرنے ہیں، ایک تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اچھا کام ہو تو دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ تو ہم قرآن پاک چونکہ بہت فضیلت والا کام ہے، بہت ثواب کا کام ہے، اس لیے وہ بھی تعوذ اور تسمیہ۔ اب تعوذ کیا ہے، تسمیہ کیا ہے، جب آپ پڑھیں گے ترجمہ خود پتہ چل جائے گا کہ یار کام شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ تو پہلے پڑھتے ہیں تعوذ، ایک ایک لفظ کا۔ کل میں گروپ کے اندر میں آپ کے لیے ایک ترجمہ والا قرآن بھیج دوں گا، اس سے آپ نے لفظی ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کا آج زبانی یاد کر لیں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا، اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی آپ اکیلے ہی بات کر رہے ہیں، واحد ہے نا آپ، اور متکلم کہتے ہیں بات کرنے والوں۔ اعوذ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، اور اس کی ماضی کیا ہے؟ اعاذہ، یعنی اس نے پناہ مانگی۔ اعوذ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان الرجیم، میم من کا مطلب ہوتا ہے سے، حروف بھی آج میں لکھ کر بھیجوں گا، من الشیطان شیطان مردود سے، الرجیم جو مردود ہے، دتکارا ہوا ہے، مردود کہتے ہیں دتکارا ہوا، تھو تھو کیا ہو، جس پہ تھو پھینک کے باہر نکال دیا گیا ہو، جس کو اپنی مجلس سے دفع کر دیا گیا ہو۔ تو رجیم کا مطلب ہے مردود، یعنی دودکارا ہوا، نکالا ہوا، اس جس کا خروج کیا گیا ہو، جس کو بےعزت کر کے نکال دیا گیا ہو۔ اللہ نے فرشتوں کی مجلس میں سے شیطان کو ذلیل کر کے نکالا تھا جب اس نے اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی تھی۔ تو اس لیے اللہ نے شیطان پہ اتنی بڑی لعنت بھیجی کہ آج ہمارا بچہ نورانی قاعدہ بھی پڑھتا ہے نا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
تو یہ شیطان پہ پہلے تھوک پھینکتا ہے، بعد میں وہ اپنا بسم اللہ پڑھ کے آگے سبق شروع کرتا ہے۔ تو اللہ نے شیطان کو اتنا زیادہ ذلیل کیا ہے، تو آپ نے بھی پڑھنا ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ کس کی پناہ میں یعنی جاتا ہوں؟ میں اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ میری حفاظت، پناہ کی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ میرے اوپر ہاتھ رکھتے، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے۔ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیطان سے، کہ شیطان مجھ پہ حملہ آور نہ ہو سکے، مجھے غلط کاموں پہ نہ لگا سکے۔ کون شیطان؟ الرجیم، خود ہی جواب دے دیا میں نے، شیطان سے، بھائی شیطان کون؟ الرجیم، جو مردود ہے، جس پر اللہ کی لعنت کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں تسمیہ، یعنی اللہ کا نام۔ بسم اللہ، اسم نام کو کہتے ہیں نا، اسم کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے نحو میں، اسم نام کو کہتے ہیں۔ با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں۔ کل آپ کو بتاؤں گا کہ شروع کی عربی نہیں ہے، لیکن لفظ اردو میں آپ شروع استعمال کریں گے، کیوں کریں گے میں کل نحو کے سبق میں بتاؤں گا، مجھے یاد کروانا ہے آپ نے۔ بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون اللہ؟ الرحمن، جو نہایت مہربان ہے۔ الرحمن کسے کہتے ہیں؟ نہایت رحم۔ الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب کوئی کہے بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے، تو یہ معنی ٹھیک ہوگا، لیکن زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ساتھ آپ نے لفظ استعمال کیا نہایت، 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 کیونکہ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ ہے، زیادتی ہے اس کے اندر۔ الرحمن، وہ اللہ جو نہایت بہت زیادہ مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کا تعوذ اور تسمیہ کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، ایسے یاد کرنا ہے کبھی بھی نہ بھولے۔ اور میں تو آپ سے یہ بھی کہوں گا، یہ تعوذ اور تسمیہ کو، اور پہلا اور دوسرا کلمہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ دو کلمے اور تعوذ اور تسمیہ انگلش میں بھی یاد کریں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، اردو عربی کے اندر تو آپ کو دو زبانوں میں یاد ہو گیا نا، انگلش میں بھی یاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کل کوئی کافر، غیر مسلم، نان مسلم آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہونا چاہے، اس کو تو اردو نہیں آتی، اس کو تو عربی زبان نہیں آتی، تو آپ اس کو انگلش میں بتا سکیں کہ بھائی اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ کا مطلب یہ ہے، پہلے کلمے کا مطلب یہ ہے، انگلش میں اس کو بتا سکیں۔ تو یہ چار چیزیں میں نے اپنے بچوں کو بھی یاد کروائی ہیں مسجد مدارس کے اندر، میں نے کہا کبھی زندگی میں اللہ تم سے دین کا کام ضرور لے گا، تو تمہیں اس وقت میری یہ بات یاد آئے گی۔ تو اس کو میں انگلش کے اندر بھی، اگر آپ نے کہا تو میں بھیجوں گا، انگلش کے اندر بھی یہ باقی یاد کریں۔ باقی آپ کے انگلش کا میں ٹیچر نہیں ہوں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی آپ دعوت تبلیغ کے لیے جائیں گے، آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اس وقت سوچنے سے بہتر ہے، کسی سے پوچھنے سے بہتر ہے آپ کو خود زبانی یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ تو آج آپ نے بہت پیاری چیزیں سیکھی ہیں، بہت پیاری چیزیں سیکھی ہیں آپ نے تسمیہ۔ میں نے ایک کتاب کے اندر، بس آخری بات کرتے ہیں، میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک شخص، عیسیٰ علیہ السلام گزرے، ایک شخص کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، نبی تھے، معجزہ تھا، پتہ چل گیا، اللہ، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ آگے گزر گئے، دعا کی ان کے لیے، آگے گزر گئے، پریشان ہوئے تھوڑے سے، کافی عرصے بعد دوبارہ اس جگہ سے گزرے تو اس شخص کو قبر کے اندر دیکھا، بڑا اچھے باغوں کے اندر چل پھر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، قبر کے اندر بڑی عیاشی کر رہا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، اس وقت گزرا تھا کچھ سال پہلے، اس کو عذاب ہو رہا تھا، آج بڑی خوشی کے اندر ہے، بڑا ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، بڑے مزے میں ہے یہ رہا۔ تو اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بتائیں یہ معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے عیسیٰ، اس شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، لیکن جب یہ فوت ہوا ہے تو وہ اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر اس کا بچہ تھا، آج وہ بچہ پیدا ہوا، دنیا میں آیا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی ماں نے اسے اس وقت کے کسی عالم کے پاس بھیجا، کسی قاری صاحب کے پاس بھیجا، اس نے اللہ کا نام اسے لینا سکھایا، بچے نے توتلی زبان میں، چھوٹی چھوٹی زبان میں کہا بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، تو میرا نام لینے کی وجہ سے، اس بچے کے زبان سے اللہ کا نام نکلنے کی وجہ سے، ایک بسم اللہ کا لفظ منہ سے نکلنے کی وجہ سے اللہ نے قبر میں اس کے باپ سے عذاب کو ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا اور ہمیشہ والی جنت کے اندر داخل کر دیا، ایک بسم اللہ کی وجہ سے، ایک اللہ کا نام لینے کی وجہ سے۔ وہ بھی اس شخص نے خود نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنی اولاد کو، جو اس نے اپنی بیوی کے پیٹ کے اندر چھوڑ کر آیا تھا، ظاہر سی بات ہے وصیت کی ہوگی نا کہ کسی، جب بچہ پیدا ہو جائے، میں مر بھی جاؤں تو کسی عالم کے پاس لے جانا اس وقت کے،
تو اس کے بچے نے ایک بسم اللہ لیا، اللہ نے اتنا نوازا، میں اور آپ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے اندر کیا کیا فضیلتیں ہوں گی۔ تو ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ آج کے بعد ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بات بھی کر دوں کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، نہیں تو شیطان ساتھ آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کھانا اور روٹی تو بہت زیادہ بنائی تھی، کھانا بہت زیادہ بنایا تھا، برکت نہیں رہی، بھئی آپ نے اللہ کا نام ہی نہیں لیا، آپ اپنی گپ شپ کر رہے ہیں، آپ اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، سونے جاگنے سے پہلے بسم اللہ، اللہ کا نام لینا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کا آپ کا یہ سبق ہے، باقی کچھ چیزیں گروپ کے اندر میں بھیج دوں گا تھوڑی دیر تک، آپ نے ان کو بھی سن لینا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آج کی کلاس کا وقت ختم ہو چکا ہے، مجھے اجازت دیں، سوال ہو تو ابھی پوچھ سکتے ہیں آپ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔